شوال کے روزے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عذر کی بنیاد پہ رمضان کے کچھ روزے نہیں رکھے، اس کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا ہے، تو کیا رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی قضا سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اور اگر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو شوال کے 6 روزوں کی جو فضیلت ہے، جو اس کا اجر و ثواب ہے، وہ اجر و ثواب اسے حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر کسی نے عذر کی بنیاد پہ رمضان کے اندر کچھ روزے نہیں رکھے تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، بلکہ ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا فوری طور پر واجب نہیں، بلکہ شعبان تک اس کا وقت ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ شعبان کے اندر رمضان کے روزوں کی قضا کیا کرتی تھی۔ لیکن جہاں تک شوال کے روزوں کی بات ہے تو اس کا وقت جو ہے محدود ہے، شوال کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے شوال کے 6 روزوں کی نیت جو ہے ہم رمضان کی قضا سے پہلے کر سکتے، اور شوال کے اندر ہم شوال کے 6 روزے پہلے رکھ سکتے ہیں، قضا کرنے سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ رمضان کی قضا سے پہلے اگر شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں تو اس سے شوال کے اندر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ زمانے بھر کے روزہ رکھنے کی طرح سے ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ فرض جو ہے یہ نفل سے افضل ہے، اور اس کا حق زیادہ ہے کہ نفل سے پہلے اس کی ادائیگی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اقضوا اللہ فاللہ احق بالوفاء، بخاری کی روایت ہے 1852۔ اللہ تعالیٰ کا قرضہ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حقیقت کے اوپر محمول کیا جائے۔ چنانچہ یہاں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، تو جب اس کو حقیقت کے اوپر محمول کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھنا یہ یقینی چیز ہے، یعنی رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد میں شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں تو یہاں پہ اجر و ثواب کی حصولی جو ہے یہ یقینی ہے۔ لیکن اگر رمضان کے روزے مکمل کرنے سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں تو یہاں پہ اجر و ثواب کی حصولیابی کے سلسلے میں شک ہے، اور جب یقین اور شک کی بات ہو تو یقین کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا جو سیاق ہے وہ سیاق بھی اسی معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ پہلے رمضان کے روزے رکھے جائیں، پھر اس کے بعد میں شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ اسی لیے اختلاف میں پڑنے کے بجائے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے رمضان کے روزے مکمل کر لیں، رمضان کی قضا کو مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد میں ہم شوال کے 6 روزے رکھیں، تاکہ یقینی طور پہ ہمیں رمضان کے روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزوں کا بھی اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ اسی طرح سے